اگلے دن ایک روح فرسا سی خبر ان کی منتظر تھی کہ رات کو مولوی صاحب کو کچھ آدمی نے بھونپی تکتے سے پیٹا تھا۔ اس کا لہو زبان جسم مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے تھا۔ اس پر سب سے پہلے بوڑھے بابا کرم دین کی نظر پڑی تھی، جو تہجد کی نماز کے لیے باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ پہلی نظر میں تو انہوں نے سمجھا کوئی لاش پڑی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں مولوی صاحب کے معزز چہرے کو پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ جائزہ لینے پر انہیں مولوی صاحب کی نبض چلتی نظر آئی۔ بوڑھے کرم دین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب کو اٹھا سکتے، اس لیے انہوں نے فوراً قریبی گھر کے دروازے پر دستک دی۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے جہانگیر کے مولوی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فوراً کار نکالی اور دونوں مل کر نزدیکی ہسپتال لے گئے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں ایمرجنسی میں بیٹھا ڈاکٹر مولوی صاحب کو دیکھنے پر آمادہ ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ تمام محلے والوں سے مولوی صاحب کے اچھے تعلقات تھے اور وہ جانتے بھی تھے کہ مولوی صاحب کو اس حال میں پہنچانے والی شخصیت کون سی ہے۔ مولوی صاحب کے انجام نے انہیں مزید محتاط کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کسی کے دل میں تناوش اور اس کی ماں کے لیے کوئی جذبہ ہمدردی تھا بھی، وہ مولوی صاحب کی حالت کو دیکھ کر وہ جذبہ اپنی موت آپ ہی مر گیا تھا۔ بشریٰ تناوش کو ساتھ لے کر مولوی صاحب سے ملنے ہسپتال گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں بہن، میں آپ کے معیار پر پورا نہ اتر سکا، میں آپ کی مدد نہ کر سکا۔ تناوش بیٹی کے معاملے میں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ مولوی صاحب، آپ کی اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم ماں بیٹی ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ بشریٰ خاتون کو لگے ہونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو میری بہن، اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا، اس کے پاس دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں۔ بشریٰ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک طویل نہ ہو جائے۔ اور مولوی صاحب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہفتہ 10 دن بعد مولوی محبوب الہی صحت یاب ہو کر گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ دلاور شیخ کا مقابلہ کر سکتا۔ محلے والوں نے اس کام میں اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ ان دنوں تناوش کو ماں کو زبانی معلوم ہوا کہ مولوی صاحب وہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش میں ہیں۔ ان جیسے مخلص انسان کے محلے سے چلے جانے کے خیال نے تناوش کو اداس کر دیا تھا، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی صاحب اپنے مکان کے لیے کوئی مناسب خریدار ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا۔ مولوی صاحب جیسے مخلص اور نیک شخص کو صرف اس وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑ رہا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کی مدد نہیں کر پائے تھے، اور آنے والے دنوں میں دلاور شیخ کی مزید خواستوں سے آنکھیں چرانے کے لیے وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ محلے کے کافی بزرگوں نے دبے لفظوں میں مولوی صاحب کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب لوگ ایک گنڈے کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے تو اپنی بات منوانے کے مجاز نہیں تھے۔ ماں کے منہ سے مولوی صاحب کے جانے کی خبر سن کر وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکوڑے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ تو اسے سکون کی کوئی رمق نظر آئی اور نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا، اسے سہانے سبزوں میں کھویا رکھتا ہے۔ اس کی شکل صورت بھی ایسی تھی کہ جسے چاہنے والے اس کے لیے دل کے دروازے وار رکھتے، اتنے کہ اس سے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ کمینے اور گھٹیا شخص کی
اس سے اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا اور آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی، اس سے جان چھڑانے کی کوشش بیکار گئی تھی۔ وہ کراچی کی تیز سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کندھوں سے کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پوری قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش، کسی خوشی اور غم کے احساسات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کی زہر اثر وہ زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ وہ دلاور شیخ کی برندات موہ کی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے کے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اس موذی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا، منڈتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوشگن منظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اسی سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل سوچ نہیں سکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ اس ذلیل خلیج کا سر اپنے ہاتھوں سے اس کے تن سے جدا کر دیتی۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی تھی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس کی تو خود کو تو کیا کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوتوں کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے آہستہ روی سے گزرتے ہوئے وہ سرطان نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو پچھلے 2 سال سے پہنتے چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے۔ ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی تھی۔ ریڑھیوں اور اسٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے تھے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا، جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کھوئی ہوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بازار کے بعد سڑک کی شروعات ہو گئی تھی جس کی جانب جو بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اتنا اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا ہے۔ جیب سے اپنا سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اس سے بھی اچانک بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کی عقبی نشست کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ بااختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھنے تے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا تھا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوردی پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا بااختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری تھی۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی تھی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے گا بھی کہ نہیں، یہ ذہن میں سوچ آنے اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسڈیز سے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا تھا۔ مرسڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں بھی موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 4 افراد سوار تھے۔ مرسڈیز کے رکتے ہی جیب سے ایک مسلح شخص پرتی ستر اور مرسڈیز کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہوگا اور یہ کیا سفید لباس والے سے بھی زیادہ بااختیار ہوگا۔ اس کی محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیت کی طاقت کا اندازہ لگانے لگیں۔ مرسڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتلون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی جس میں پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہی رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا۔ پھر بڑے انداز سے مکمل ہی کار سے باہر آ گیا تھا۔ دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا، چوڑی چھاتی،
اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ سے منجا ہوا ریسلر ظاہر کر رہی تھی۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والے 2 بٹن بند کیے تھے، آنکھوں پر لگایا، چشمہ اتار کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی ودا تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستوہ ناک، پتلے پتلے ہونٹ اور ان پر موجود نفاست سے ترشی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑھی ہوئی شیو جیسی داڑھی مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پر ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے جلدی سے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑ لی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے اپنے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کر بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تناوش ہچڑی لیتے ہوئے شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناوش کو صاف نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز پر بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور رعب دار تھی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے حلق سے منمناتی آواز برآمد ہوئی، کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے حال چال پوچھ لیا؟ اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس کے کھڑے ہونے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ کبیر دادا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس ظہیر احمد نے اخلاتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے آپ ہمارے خدمتگار کو پھانسی کی سزا سنانے والے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے مناسب ثبوت کا منتظر ہوں، اسی وجہ سے فیصلے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ کبیر دادا نے استثنائی انداز میں ہنستے ہوئے اپنے پاؤں اس کے کار کی بونٹ پر رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کر عقل آ گئی ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کبیر دادا، وہ خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے، بوٹ پر جھاڑی اور افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اوف یار، دیکھو بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی جی، چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی تھی۔ کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کے رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور، جسٹس ظہیر نے سر ہاتھ میں ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی سرسری نگاہ تناوش بڑی کار کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی تمہاری بیٹی تو نہیں؟ اس نے تناوش کی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس کا جواب سنے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ پہلے والے آدمی نے ہی کار کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ مرسڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تناوش کی نگاہ مرسڈیز پر ہی کڑی رہ گئی تھی۔ اس کی نمبر پلیٹ پر لکھا ہوا نمبر بھی اتنا ہی عجیب تھا کہ اسے فوراً یاد ہو گیا، K302۔ جب تک وہ قیمتی کار نظر آتی رہی، تناوش اسی کی طرف متوجہ رہی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ جسٹس کی طرف متوجہ ہوئی جو مزمل انداز میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے محافظوں نے اس دوران اپنی جیپ سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش کی نگاہ کافی دیر بعد وردی میں ملبوس ان سرماؤں کی طرف اٹھی تھی اور ان کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے دیکھ کر
تناوش کی دل میں کبیر دادا کا مزید رعب بیٹھ گیا تھا۔ کیا دلاور شیخ بھی اس سے اسی طرح خوفزدہ ہوگا؟ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری تھی۔ یقیناً وہ سڑک چھاپ اسے دیکھ کر اپنی شلوار گیلی ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ دلاور شیخ کی نفرت سے بھرے دل میں خشکن خیال اجاگر ہوا، مگر اسے کیا ضرورت تھی میرے جیسی عام لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کرتا پھرے؟ ہم جیسے کیڑے مکوڑے اتنی اہمیت کے حامل تو نہیں ہوتے کہ ان کی خاطر بھی کسی کو جسٹس ظہیر احمد کی طرح سر راہ روک کر 2-3 منٹ کی پوچھ گچھ ہی کر لی جائے۔ سر جھٹک کر اور چوڑی روش کو عبور کرتی آگے بڑھ گئی۔ جسٹس کی کار وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کا دماغ دائیں بائیں کے مناظر کے بجائے بس کبیر دادا کی رعب پررعب شخصیت کو سوچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت، چشمہ لگانے کا انداز، دراز قامت، کسرتی جسم، قیمتی لباس، بات کرنے کا اعتماد اور چچا تلا انداز اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں اسے اتنا اچھا اور اپنا اپنا لگا تھا۔ اس کی سوچوں میں کار کی تیز ہارن نے کلل ڈالا تھا۔ اسے سوچ جانکتے ہوئے سر اٹھایا، بے خیالی میں فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھی۔ کبیر دادا کی شخصیت ایک بار پھر اس کی سوچوں پر حملہ آور ہوئی، مگر زور سے سر جھٹکتے اس نے ٹریفک کی روانی پر نظریں گاڑ لی تھی۔ کبیر دادا کی طلسماتی شخصیت کی حیثیت کو خوابوں اور سپنوں کے تصوراتی شہزادی سی تھی، ایک ایسا شہزادہ جو فاتح فوج کی قیادت کرتا ہوا وطن واپس لوٹے اور پورا شہر اسے دیکھنے اور اس سے ہاتھ ملانے کے لیے ٹوٹا پڑ رہا ہو، اور وہ ایک عام راہگیر کی طرح دور کھڑی اس سے حسرت بھری نگاہوں سے تکنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی ہو۔ اسکولوں اور کالجوں کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے رکشوں، بسوں اور ویگنوں میں مختلف عمر کے بچے بچیاں بھرے ہوئے گھر کی جانب روانہ دکھائی دے رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں کے اندر بھی اسکول کالج کے طلبہ ہی بھرے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھر واپسی کا سوچا۔ اسی لمحے اسے دوبارہ زور کی بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں نظر دوڑانے پر اسے کچھ فاصلے پر پارک نظر آیا۔ سستی سے پاؤں گھسیٹتی وہ پارک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صبح سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے سخت قسم کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ ٹیکسی یا رکشہ کرایہ گھر کا رخ کر سکتی۔ پارک کی سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہ کندھے سے لٹکا اسکول بیگ گود میں رکھے کر کھولنے لگی۔ پلاسٹک کے ایک ہی ڈبے میں دوپہر کا کھانا ڈال کر لایا کرتی تھی، وہی اس کا لنچ باکس تھا۔ ڈبے کا اوپری ڈھکن ہٹا کر اس نے ٹھنڈے ہوئے پراٹھوں سے ایک نوالا توڑا اور رغبت سے کھانے لگی۔ شاید شدید قسم کی بھوک میں وہ پراٹھے کسی مرغن غذا سے کم ذائقہ نہیں لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں پراٹھے چٹ کر چکی تھی۔ لنچ باکس وہ واپس بیگ میں ڈال کر پارک کے ایک کونے میں لگے واٹر کولر کی طرف بڑھ گئی، جس پر زنجیر سے بندھا ایک سلور کلر کا گلاس موجود تھا۔ وہ گلاس پانی کے میدے میں انڈیل کر دوبارہ بینچ کے پاس آ کر سستانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ایک دم تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا لمبی تان کر سو جائے، مگر پھر گھر واپسی کے خیال سے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پاؤں گھسیٹتی ہوئی پارک سے باہر آئی اور واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ اس وقت وہ پرشکوہ اور دیدہ زیب کوٹھیوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، جب اس کی نظر سفید گلاب کے پودے پر پڑی جو گلابوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہ پودا کوٹھی اور سڑک کو ملانے والی سیمنٹ کی پختہ روش کے ساتھ بنی کیاری میں لگا تھا۔ سفید گلاب ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ وہ ایک پھول کے قریب ناک لے جا کر اس کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ خوشبو سونگھتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں میں بریکوں کی چرچراہٹ گونجی۔ اس نے نظریں ہٹائیں اور ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک سے سیمنٹ پختہ روش کی طرف مڑ رہی تھی، اور پھر گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کبیر دادا والی مرسڈیز ہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 جیپیں موجود تھیں۔ مزید تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں نے گیٹ کے سامنے ایک لمحہ کے لیے روکنے کے لیے مرسڈیز کی نمبر پلیٹ پڑھی کہ 302 پڑھتے ہی وہ بت بنی کار اور جیپوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھتی رہی۔ سفید گلاب کی خوشبو سونگھنا اسے بھول گیا تھا۔